السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ آپ کو ایک خبر دوں، وہ خبر یہ ہے کہ جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، خبر تو نئی نہیں ہے لیکن ریپیٹڈ خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جناب سورج گرہن لگنے والا ہے، اس کے اثرات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ بہت سے ستاروں پہ تو سچ اس کا ایسا نہیں اثر ہوتا، جیسے میں نے کچھ پروگراموں میں بتایا بھی تھا، لیکن کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ذرا سا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس وقت جو ہے وہ آپ کے 8th ہاؤس میں ہے اور مارس کے ساتھ موجود ہے، کیپریکن اور مرکری اس کے ساتھ ہے۔ 14 اکتوبر کو یہ سورج گرہن ہوگا۔ جنرلی کسی کو افیکٹ نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ احتیاط کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ باہر بارش ہونے والی ہے اور کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی بارش ہونے والی ہے، جاتے جاتے چھتری ساتھ لیتے جائیے تاکہ آپ بھیگیں نہ، تو کچھ نقصان نہیں ہونے جا رہا۔ میں جنرلی چونکہ اس سبجیکٹ کی بہت سالوں سے پریکٹس بھی کر رہا ہوں، اسے جانتا بھی ہوں، میں کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ کمزور آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کو کمزور کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی بیڈ پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے کسی کام کو روکا نہیں ہے، کیونکہ کام اگر ہونے والے ہوتے ہیں تو سو ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت سی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان کو ضرور کرتا ہوں۔ کہیں مشاورت کرتا ہوں، کہیں صدقہ کرتا ہوں، کہیں خیرات کرتا ہوں، کہیں دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا سا عمل ہے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں دعا کا کوئی فائدہ نہ ہو، صدقات کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو بار بار اس کی تلقین کیوں ہو؟ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ بھی نظام کائنات میں ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ کہیں کوئی رزق کی تلاش میں پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور کہیں کوئی صاحب حیثیت بیمار ہوتا ہے، وہ اپنی بیماری کے صلے میں کچھ صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں بھوک کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی ہم نظام کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ کے سسٹم پہ غور کرتے ہیں، تو بڑی خوبصورت باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ بڑی سے بڑی بلا کو ٹال سکتا ہے، اور یہ نظام کو چلانے کا سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ یہ میں آپ سے تھوڑی سی بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جوپیٹر جو ہے تھوڑا اینٹی کلاک وائز ہے۔ جب یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو یہ ہائپر ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے۔ کہنے کو یہ جیسے کہتے ہیں کہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے اسٹرالوجیکلی، اور کچھ لوگ اسے کہتے ہیں میرا ستارہ الٹی چال چل رہا ہے۔ یہ ایک الگ سے ڈیفینیشن ہے، الٹی نہیں ہوتا بلکہ اس کا خاص اینگل دوسرے سٹارز کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریورس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن بہرحال موومنٹ اس کی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے، جو ڈفرینٹ طرح کے حالات پیدا کر سکتی ہے۔ تو ہمیں جناب یہ اس کو احتیاط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 8th ہاؤس ہوتا ہے بیماری، خدا نخواستہ صحت سے متعلق کوئی ایشو۔ گرہن جب یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے، اگر آپ کو آلریڈی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا تعلق سورج، مارس، مرکری اور کیتو کے ساتھ، اب یہ کون سی بیماری ہیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو انرجی لیول لو ہے، نروز آپ کے ویک ہیں، اگر آپ کا بلڈ فلکچویشن میں پرابلم ہے، یعنی جسے کہتے ہیں بلڈ پریشر لو یا ہائی، ان دونوں کے پرابلم ہیں۔ مرکری کا تعلق کمیونیکیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، گلے کے ساتھ ہوتا ہے، آواز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، موسم کی بھی تبدیلی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ہونے کے امکانات معمولی سے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، کیونکہ میں بلیو نہیں کرتا ڈرانے پہ، آپ کی قوت فیصلہ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، صرف احتیاط کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ذرا سی اہم ہو سکتی ہیں۔ اور صرف گرہن نہیں، ویسے بھی جب یہ اینگل ایک خاص بنتا ہے تو یہ چیزیں ذرا سی افیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک فیکٹر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اچھے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ اچھے فوائد بھی یقیناً یہ ہوتے ہیں، ڈوبی رقم، ڈوبے پیسے جو آپ نے ارن کیے کسی کو دے دیے، نہیں مل رہے، ریکوری کا پیریڈ ہے ایک۔ اسی طرح فیملی انہیریٹنس، جائیداد، کچھ چیزیں جو ملنی تھی پھنسی ہوئی تھی ود ان فیملی، کمیونیکیشن آربیٹریشن کے ذریعے وہ مسائل ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کرنا چاہتے تھے، سفر کی پلاننگ کر رہے تھے، اس کے لیے آپ کے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کا پورا کرنا وہ ایک ہے، کیونکہ جوپیٹر آپ کا جو ہے بڑے اچھے اینگل پہ موجود ہے، 9th ہاؤس کو یہ فائدہ بھی دے رہا ہے۔
اور مارس جو ہے وہ بھی خاص اینگل میں ریورس ہو کے آیا ہوا ہے. تھوڑا ڈیلے تو کرے گا لیکن یہ آپ کے لیے فائدے کا سبب بھی ہوگا. البتہ دوسری چیز بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں زیادہ آتی ہوئی دکھائی دیتی، کام کا پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ بچوں سے متعلق بھی ہو، وہ فیملی سے لے کے پروفیشن دونوں طرف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور دونوں طرف جب یہ دکھائی دیتا ہے تو یہاں پہ یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ اور اپنی جسمانی صحت، انرجی لیول ذرا لو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مجبور ہیں ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، آپ کے پاس آپشن نہیں. اچھا، یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے جو جونیئر ہیں، جو سبارڈینیٹس ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کیجیے گا. وہ سارا کا سارا مسٹر پرفیکٹ بننے کی یا مس پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا. ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ رکھیے گا، بلکہ پاورز کو ڈیلیگیٹ کیجیے گا، اپنے اختیارات کو نیچے کی طرف پھیلائیے گا، اپنی ذمہ داریوں کو گروپ میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ جو ٹائملی ہونے والے کام ہیں وہ پرفیکٹ ہو چکیں. اور آپ کا سپروائزری رول ہونا چاہیے. یہ ہے جو پلانٹری پوزیشن جو آپ سے تقاضا کر رہی ہے اس وقت کے حوالے سے. سیکنڈ یہ کہ اپنے اسپاؤس سے ریلیٹڈ جو کہ وینس اپوزٹ ہاؤس میں موجود ہے اور ورگوں میں، تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا رسپانس آپ کو اپنے اسپاؤس سے سلو ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایموشنل ذرا سی کولڈنس کا احساس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نارمل حالات میں افیکٹ نہیں ہوتا چونکہ آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن بھی ذرا سی حساس اور سینسٹیو ہے، تو چھوٹی سی چیز بھی بڑی لگ سکتی ہے. تو بجائے اس کے مقابلے میں وہ ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہو رہا ہوں، اس کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ ایسے فیل کر رہے ہیں، دوسرا ایسا فیل کر رہا ہے، تو خود بات کر لیجئے گا. خود بات سے بات نکلتی ہے تو بات بہتر ہوتی ہے اور ٹھیک ہوتی ہے. اور اگر کوئی شکوے والی بات بھی ہے تو آپ نے پہلے طے کر لینا ہے بھائی سننا ہے، جواب نہیں دینا. پاس یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. یہ کیفیات ہیں آپ کی ان ساری چیزوں کے لیے. اور ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ رسپانسبلٹی کا فیکٹر بنتا ہوا زیادہ دکھائی دیتا ہے. جوڈیشیل سروس سے ریلیٹڈ اس میں وکلاء حضرات، وکیل حضرات اور اس طرح کے تمام لوگ جو لاء سے ریلیٹڈ ہیں، جنہیں فیصلہ کرنا، وہ ضروری عدالتی فیصلے ہوں، وہ کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹیکس کے آفیسز میں بیٹھنے والے لوگ، ایسے تمام لوگ، ان کے لیے بھی کچھ ایموشنل پرابلمز اور پریشرز زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی چیزوں کو بہتر کیجیے گا. اور بہتر کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنا ڈومیسٹک گھریلو انوائرمنٹ، ورکنگ انوائرمنٹ بڑا بہتر اور پازیٹیو ہوگا. اگر یہ بہتر اور پازیٹیو رکھیں گے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. فائر ایکوپمنٹس جسے کہتے ہیں، گھر میں بجلی اور آگ والے آلات، ان کی آپ نے زیادہ احتیاط کرنا ہے. گاڑی کی ریپیئر مینٹیننس کے اوپر توجہ دیجیے گا، اسپیشلی گاڑی کے وہ پارٹس، وہ ایریا جہاں پہ کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اور یہ چونکہ ایٹس گھر میں خاص اینگلز کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن کی انڈیکیشن ہے. تو اس کا خیال رکھیے گا. اوورآل ونڈرفل ٹائم، بہترین وقت. خوش رہیے. اپنے لیے بھی اچھا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا تاکہ اچھی سے اچھی گفتگو، اچھی سے اچھی باتیں ان تک بھی شیئر کریں. اور ہاں، سوال ہو لکھ بھیجیے گا. آپ کو پتہ ہی ہے ہم پہلے ویک میں 1 پروگرام کرتے تھے، اب 2 کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکیں، ان کے سوالات کے جواب دے سکیں. خوش رہیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. رب رکھا.